نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی فار یونائٹڈ اسٹیٹس اور زائونسٹ پروٹوکول کے 24 چیپٹرز بھی اگر ہم تھورولی دیکھیں تو اس میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے گریٹر اسرائیل کی بات کیوں ہوتی ہے. دنیا کے وسائل پہ قبضے کا ذکر بھی وہاں پہ ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ٹرمپ ڈاکٹرائن کو جس طریقے سے آگے پھیلایا ہے اس پہ بات کر رہے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے ترجمان غزہ جلال الفرہ صاحب. بہت شکریہ جلال بھائی. ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر دفاعی امور انٹرنیشنل افیئرز ایئر کموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب. بہت شکریہ سر آپ کا. اور ہمیں جوائن کیا ہے دفاعی امور کی تجزیہ کار ڈاکٹر شادیہ چیمہ صاحبہ نے. ڈاکٹر صاحبہ آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ دونوں کی اجازت سے خالد چشتی صاحب آپ کی طرف آؤں گا. یہ زائونسٹ پروٹوکولز 24 چیپٹرز اس پہ کتابیں لکھی گئی. میں نے بڑا اس پہ تھورولی اس کو ایگزامن کیا, آرٹیکل بھی لکھے. تو یہ اب جو ٹرمپ صاحب گئے ہیں وینزویلا کا جو ایشو ہوا ہے, پھر کیوبا, ایران تک نظریں ہیں, تو اب انہوں نے کہا دنیا میں تیل, گیس, کوئلہ, توانائی, سونے کے ذخائر, ان پر غلبہ امریکی اسٹریٹجک پرائورٹی ہے. کیسے دیکھتے ہیں اس اسٹیٹمنٹ کو؟ بہت شکریہ ڈاکٹر عمر صاحب, آپ نے انوائٹ کیا. اور افسوسناک بات یہی ہے کہ جب ورلڈ وار 2 ہوئی تھی تو اس کے بعد یونائٹڈ نیشنز وجود میں آئی اور اس کا عمل درآمد یہ کرنے کا یہ مینڈیٹ تھا کہ وہ دنیا میں ایک امن قائم کرنے میں مدد کرے گی اور اگر کہیں کانفلکٹ ہوں گے تو ان کو پریمپٹ کرے گی. اور بڑے بڑے ملک اس میں تھے جنہوں نے اپنے پاس ویٹو رکھ لی. تو اس ویٹو کا میرا خیال ہے اب شاید ویٹو کی بھی ضرورت نہیں رہی. پہلے تو ایک فارمیلٹی یا جس کو کہتے ہیں حجت تمام کرنے کے لیے انگیج کیا جاتا تھا ملکوں کو, پھر یہی بڑے ملک 4-5 مل کر ویٹو کر کے اپنی اپنی نیشنل انٹرسٹ کے حساب سے ویٹو کر دیتے تھے. تو میرا خیال ہے اب اس کی بھی جو جس کو کہتے ہیں نا رسم و رواج وہ بھی ختم ہو گیا کہ ویٹو کی بھی ضرورت نہیں ہے. ایک اور فینومینا دیکھتے تھے جب امریکہ یا کوئی ایسے دیکھتے تھے تو وہ ایک ریزولوشن پاس کروا لیتے تھے, چاہے وہ جتنی بے ضرر قسم کی ریزولوشن ہوتی تھی یونائٹڈ نیشنز کی کہ فار ایگزامپل وینزویلا وہ ڈرگ میں انوالو ہے اور ہمیں کنسرن ہے, تاکہ ایک مورل اسینڈنسی ہو جاتی تھی بڑے ملکوں کو اور سپر پاورز کو بعد میں اگر کوئی ایکشن کرنا پڑے. لیکن اس کی بھی ضرورت اب ختم ہو گئی ہے. تو آہستہ آہستہ میرا خیال ہے کہ نیو نارمل کی طرف ہمیں یہ لے گئے ہیں جس کے اندر ہم نے شاید ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ جس کی پاور ہوگی اسی کا بول بالا مائٹ ہوگا. از رائٹ. سو مچ سو وہ ایک بہت زیادہ تھوسیڈز ایک جنرل تھے ایتھنز کے ٹائم پہ, 460 بیفور کرائسٹ وہ پیدا ہوئے اور 400 سال بیفور کرائسٹ وہ وفات پا گئے 60 سال کی عمر میں. یہ جنرل صاحب نے یہ کہا, بڑا زبردست انہوں نے بات کی تھی. انہوں نے کہا تھا the strong must do what it can and the weak must suffer what it must. جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی طاقتور ہے تو اس کو وہ کرنا ہے جو طاقت کی وجہ سے وہ کرتا ہے, اور غریب جو ہے یا کمزور ہے اس کو وہ برداشت کرنا ہے جو اس کو کرنا ہے. تو یہ بات میں کر رہا ہوں بیفور کرائسٹ. آپ امیجن کریں 450 سال پرانی, ان سے بھی پہلے تقریباً 2500 سال پرانی باتیں. تو جب میں کتابوں میں پڑھتا تھا تو میں سمجھتا تھا یہ باتیں اب ریلیونٹ نہیں رہ گئیں. تو پھر مجھے پتہ لگا نہیں, یہ رول بیس جو آرڈر ہے وہ ختم ہو گیا ہے. اب وہ جو لاجک ہے وہ اٹ از the choice of the might. جس کے پاس طاقت ہے وہی ڈکٹیٹ کرے گا. اور وہ جیسے میں نے کہا جنرل صاحب یہ جو تھوزڈس تھا جو اس کی ساری فلسفہ آج پھر ریلیونٹ ہو گیا 2500 سال بعد بھی, اور شاید زیادہ شدت سے ہوا. شاید اس وقت اتنی ٹیکنیکس نہیں تھی کہ اس طرح ایئر لفٹ کیا جاتا, اتنا میسو کریک ڈاؤن کیا جاتا, اتنی جیمنگ کر دی جاتی پوری ملٹری. اور ظاہر ہے ہم بھی یہ بھی پڑھتے آئے تھے, آخری جملہ میری طرف سے یہ ہے کہ ہم یہ بھی سنتے آئے تھے کہ لوگ کمپرومائز ہو جاتے ہیں. لیکن میسو لیول پر اگر فورسز کے اندر پینیٹریٹ ہونا, ان کے گورننس, ان کی مشینری سارا پیرلائز ہو جائے یا خود پیرلائز کر دی جائے, تو یہ سب سے افسوسناک بات ہے. آنے والے وقتوں میں دیکھیے اب کیا نیو نارمل اس دنیا کے لیے بنے گا. عالمی حالات پہ کس طرف جا رہے ہیں. جہاں عالمی حالات ایک طرف پلٹا کھا رہے ہیں وہیں پہ پاکستان کی واہ واہ ہو رہی ہے. سبز ہلالی پرچم ہمیشہ سے سربلند تھا اور ہمیشہ رہے گا. اور ہمارے جہاز انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر بہت سارے ملک انٹرسٹڈ ہیں. اور پچھلے دنوں وزیر دفاع نے بھی کہا کہ جس طرح سے بولیاں لگ رہی ہیں اگر وہ ڈیلز میچور ہو گئیں تو 5-7 سال میں IMF سے بھی جان چھوٹ جائے گی. خالد چشتی صاحب کیسے دیکھتے ہیں اس بیان کو؟ جی ڈاکٹر صاحب دیکھیے, یہ جو جہاز دنیا انٹرسٹ شو کر رہی ہے وہ ڈیفینیٹلی میرٹ پر کر رہی ہے. اور میں آپ کو ویورز کی آسانی کے لیے ایک بتا دیتا ہوں کہ کیوں ایک جہاز کے پیچھے دنیا آتی ہے اور دوسرے جہاز کے پیچھے نہیں جاتی ہے. پہلا کرائٹیریا یہ ہوتا ہے کہ جہاز کی کیپیبلٹی یا صلاحیت کیا ہے, یعنی اس کے اپنے انجن کیسا ہے, تھرسٹ کیسی ہے, میزائلز کیسے ہیں, الیکٹرانکس کیسی ہے, ایکوریسی کیسی ہے.
یہ نمبر 1 ہوتا ہے, دیٹ مینس پرفارمنس اس مشین کی. نمبر 2 ہوتی ہے اس کی کاسٹ, یعنی کہ وہ کتنا مہنگا ہے, افورڈیبل ہے جو ملک آپ کو اپروچ کر رہا ہے, اور وہ کتنے جہاز خرید سکے گا. نمبر 3 ہوتی ہے جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے, وہ یہ ہوتی ہے کہ جو ملک بیچ رہا ہے یا دے رہا ہے وہ سپلائی کتنی کریڈیبل ہے. یعنی کہ اگر وہ جہاز کو ملک خریدے گا تو کریڈیبلٹی ہوگی کہ اسپیئر پارٹس F-16 کی طرح جیسے امریکہ نے ہمارے بند کیے تھے 89 میں, وہ تو نہیں ہوگا. تو نمبر 3 کریڈیبلٹی ہوتی ہے. نمبر 4 جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ یہ جو جہاز ہے بیٹل ٹیسٹڈ یا کامبیٹ پروون ہے کہ نہیں ہے. 5واں اور موسٹ امپورٹنٹ ٹریننگ ہوتی ہے کہ ٹریننگ جو امپورٹ کس کوالٹی کی کرنی ہے. تو اب آپ دیکھیے اس سے بہتر دنیا میں کیا کسی کے پاس چوائس ہوگی کہ الحمدللہ سب سے امپورٹنٹ نمبر 1 قابل جہاز ہے, اس نے ثابت کیا 2019 میں, ابھی لندن کے واقعے میں بھی, اور بھی 2025 میں بھی. نمبر 2 جیسے میں نے کہا افورڈیبلٹی اس بریکٹ میں اس سے کم سستا یا کم قیمت کا جہاز نہیں ہے. نمبر 3 کریڈیبل ہیں ہم لوگ, ہم پولیٹیکل افیلیشن یا پریشر نہیں لیتے. نمبر 4 میں نے جیسے کہا کامبیٹ پروون ہے. اور 5واں سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے کہ وہ ایئر فورس ٹریننگ دے گی جس نے اپنے سے 3 گنا بڑی ایئر فورس کو شکست دی. تو یہ جو کرائٹیریا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. نمبر 1 جو آپ ڈیفنس منسٹر کی بات کر رہے ہیں, ظاہر ہے وہ ڈیفنس منسٹر ہے, اور میں کہ ریٹائرڈ پی ایف آفیسرز ہوں, ان کے پاس بہت زیادہ ویژن یا پکچر یا ان پٹ یا ڈیٹا ہوگا تو شاید وہ بات کر سکتے ہوں گے. لیکن میں یہ ضرور کنفرم کر سکتا ہوں ایز اے اسٹوڈنٹ آف اسٹریٹجی ایئر پاور, جتنے میرے کانٹیکٹس ہیں پاک فضائیہ میں, کہ بہت ساری ایئر فورسز اس وقت بڑا کینلی فالو کر رہی ہیں, انگیج کر رہی ہیں پی ایف کو, نہ صرف جہاز کے پوائنٹ آف ویو سے بلکہ ٹریننگ پوائنٹ آف ویو سے. ظاہر ہے وہ بہت سارے ایئر فورسز اگر جہاز نہیں بھی چاہتے ہم سے یا ان کی ضرورت نہیں ہے, وہ یہ ضرور چاہتے ہیں کہ پاک فضائیہ نے انٹیگریشن کیسے کی تھی, ملٹی ڈومین آپریشن کیسے لڑا تھا, کل پکچر کیسے کی تھی, اور کیسٹریٹ کیسے کیا تھا اتنے زیادہ ویپن سسٹمز کو, سیٹلائٹ سے لے کے سائبر کمانڈ سے لے کے ایئر بورن ارلی وارننگ سے لے کے شوٹنگ سے لے کے گراؤنڈ بیسڈ ایئر ڈیفنس ریڈار سے لے کے. تو یہ ساری چیزیں رول پلے کرتی ہیں. تو دنیا میں ہم نے الحمدللہ ایئر فورس کو بہت ویلیو ملی ہے. ویسٹ تک کو, آخری جملہ میری طرف سے یہ ہے کہ ویسٹ تک کو, ایک پیئرس مارگن ہے, ایک جرنلسٹ ہیں برٹش, انہوں نے اپنے پروگرام میں ایک ڈاکومنٹری بنائی ہے کہ وائی ویسٹ از افریڈ آف پاکستان ایئر فورس. یعنی کہ کیا کنسرن ایئر فورس نے پیدا کر دیا جو ویسٹ کے ہم ویپنز آبسلیٹ کرتے جا رہے ہیں. اس وجہ سے جو دنیا ہماری طرف رجوع کر رہی ہے وہ ایبسولوٹ میرٹ پر ہے, اور الحمدللہ یہ اس قوم نے اور پاک فضائیہ نے پوزیشن ارن کی ہے. خالد چشتی صاحب فائنل کمنٹ دے دیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی روشنی میں پوچھوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دور آئے گا کہ عالم کفر تمہارے اوپر ایسے ٹوٹے گا کہ ان کے پاس 12 جھنڈے ہوں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے 80,000 کا لشکر ہوگا, ملٹی پلائی بائی 80,000, 9,60,000 کی فوج ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریڈکٹ کر دیا تھا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں نیٹو, ان کے اتحادی باقی تو صف بندیاں کر رہے ہیں دجال کے لشکر کی, تو مسلمان کیا کر رہے ہیں, اور کیسے ایک فورس, جوائنٹ فورس تو بنا سکتے ہیں, ملک الگ رکھیں؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیے, صرف کہنے سے جوائنٹ فورس نہیں بنتی, اپنے اندر ہمیں کمزوریاں ختم کرنی پڑیں گی, سیلف ریلائنس کرنی پڑے گی. ترکی نے کیا ہے, پاکستان نے کیا ہے, باقی کون سے ملک ہیں جو ویلیو ایڈ کریں گے اگر کوئی الائنس بنتا ہے. ہماری کمزوریاں یورپ کے ہاتھ میں, امریکہ کے ہاتھ میں, ہمارا ڈیفنس ان کے کنٹرول میں ہے, ہماری پرچیزز ان سے ڈیپینڈنٹ ہیں. تو وش اور خواہش تو ضرور ہو سکتی ہے, لیکن ہمیں کچھ عملی طور پر کرنا پڑے گا. اور میں آخری جملہ ضرور بتاتا چلوں, ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی 13 اپریل 1948 کو رسال پور اکیڈمی جو ہماری پی ایف اکیڈمی ہے وہاں وزٹ کیا تھا. بہت خوبصورت بات کہی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ کوئی بھی ملک کمزور ایئر فورس کے ساتھ دشمن کی جارحیت کے نشانے پر ہوتا ہے. پاکستان کو جتنا جلد ممکن ہو اپنی ایئر فورس کو مضبوط کرنا چاہیے, جو دنیا میں کسی سے بھی دوسرے نمبر پر نہ ہو, سیکنڈ ٹو نن کہا تھا انگریزی میں. اور جو لاسٹ جملہ سب سے خوبصورت کہا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان ایئر فورس سیلف ریلائنس اور انڈیجنائزیشن سے ہی پاکستان کے شایان شان ہو سکتی ہے. اب اس سے زیادہ کیا, 78 سال پہلے ایک شخص ہمیں جنرل نہیں تھا, ایڈمرل نہیں تھا, فیلڈ مارشل نہیں تھا, ایئر مارشل نہیں تھا, وہ بندہ جس کا کوئی ملٹری بیک گراؤنڈ نہیں تھا, اتنا خوبصورت ہمیں سیلف ریلائنس کہہ کے گئے. تو آئی تھنک جب تک ہم اپنے پہ ڈیپینڈ نہیں کریں گے, دوسروں سے خیال کرنا کہ یونٹی ہو جائے گی, میرا نہیں خیال ایسا پاسبل. بہت شکریہ.